بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوں گی۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹیوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ مرد بڑی اچھی چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ نیک بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ نماز پڑھوں، اور جب دعا مانگے تو ایک ہاتھ تمہارا اور ایک میرا ہو۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارا نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، لیکن باپ کے قدموں تلے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے ایک پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کی خاطر رزق حلال کی جدوجہد میں در بدر ہوتے ہوتے گھس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پر بیٹھے شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ ایک معصوم گڑیا کو جب پہلی محبت کے جال میں پھنسا کر شریک حیات بننے کا وعدہ کر کے دن رات اپنے جذبات کی تسکین کر کے مکر جانا۔ پانی بند ہونا تو صرف ایک امتحان تھا، ورنہ میرے حسین رضی اللہ عنہ اس نسل سے ہیں کہ ایڑی ماریں تو چشمہ جاری فرما دیں۔
قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پکارے گا یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بے شک وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ میں نے تو یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ اگر یہ وقت آزمائشوں کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، انشاءاللہ۔